السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آل اراؤنڈ۔ تو آج ہم بات کریں گے پاکستان نے جو اتنا بڑا کارنامہ کیا ہے اس کے حوالے سے کیا وجوہات رہی کہ پہلے ٹیسٹ میچ ہارنے کے بعد پاکستان نے سیریز ہی جیت لی۔ تو اس کا فل کریڈٹ جاتا ہے ایک ہی بندے کے حساب سے، وہ ہے عاقب جاوید۔ جی ہاں، پہلے تو انہوں نے پاکستانی ٹیم کا مائنڈ سیٹ چینج کیا، فاسٹ بالر کی جگہ پہ اسپن بالر کو لے آئے، جنہوں نے فاسٹ بالروں نے صرف 7 وکٹیں لی تھی۔ تو ان دونوں نے 2 ٹیسٹ میں مل کے جو پوری 39 وکٹیں لیں، نہ کہ 39 وکٹیں لیں بلکہ انگلینڈ کو بری طرح سے ناکام بھی کیا۔ جی ہاں بالکل، یہ دونوں کی کرامت تھی، یہ دونوں کا جادو تھا۔ جس طرح اسپن میں وہ انگلینڈ والے پھنس چکے تھے، اسی طرح ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمیں کرنا کیا تھا اور ہم کیا رہے ہیں۔ پہلے ٹیسٹ میں ہم نے کیا کیا تھا اور ہم دوسرے اور تیسرے ٹیسٹ میں کیا کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم کریڈٹ دیں گے سعود شکیل کو، جس طرح اس بندے نے سنچری ماری، اور اس کے علاوہ پاکستان کی وننگ کے جو 2 مین کازز ہیں وہ ہے ایک تو پہلے تو ساجد خان جو پلیئر آف دی سیریز بنے، بالکل اس کو بننا ہی تھا، اور اس کے علاوہ نعمان علی، بالکل یہ دونوں چاہے وہ بیٹنگ ہو، فیلڈنگ ہو یا بولنگ ہو، جب ساتھ کھیل رہے تھے ایک وقت پہ، جو آخری ٹیسٹ کی بات کر رہا ہوں، ایک وقت پہ جو 177 پر 7 آؤٹ پاکستان کے ہو چکے تھے، تو انہوں نے وہ آئے، پہلے تو نعمان علی آئے، جارحانہ مزاج بیٹنگ کی، چھکے چونکے جڑے، انگلینڈ کو اوپر پریشر میں ڈالا، اور 45 کی اننگ کھیل کر چلے گئے، 45 رنز کی اننگ کھیل کر چلے گئے۔ دوسری طرف جب ساجد خان نے آئے، اس نے بھی ایسا ہی کچھ کیا، اور اسی کی ضرورت ہے، وہ سپورٹ کر رہے تھے سعود شکیل کو کہ آپ 100 بنائیں، آپ آگے لے کے جائیں اس میچ کو۔ لیکن یہاں سے پاکستان کا 177 پر 7، پھر 344 پہ آل آؤٹ ہونا پاکستان کے حق میں گیا، اور انگلینڈ کے اوپر یہ جو لیڈ بنی ہوئی تھی اس میں انگلینڈ پھر پریشر میں آ گیا، پھر پریشر تیسرے اور یہ 34 دن میں ٹیسٹ مکمل کر لیا۔ تو اسی دن پہ جب انگلینڈ کی دوسری اننگ آئی تو صرف 20 رنز پہ 3 آؤٹ ہو گئے، تو یوں انگلینڈ کا میچ جو ہے نا وہ میچ بھی گیا اور سیریز بھی گوائی۔ تو شان مسعود کو پہلی سیریز جیتنے پر دل مبارکباد ہو، وہ بہت خوش ہوتا، ایکسائٹڈ تھا، کیوں نہ ہو۔ 7 میچ گوانے کے بعد جب آپ پہلی سیریز اور پہلے میچ جیتا، اس کے بعد سیریز جیتی، زبردست کمال کی کپتانی۔ چاہے رمیز راجہ اس پہ تھوڑی تنقید کریں، لیکن جب اس نے جو فنش کیا تھا یار، 4 چونکے مسلسل 4 بالوں پہ 4 چونکے، پھر 1 سنگل، اور آخر میں جو فنش کیا تھا چھکے کے ساتھ بندے نے فنش کیا۔ اس پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ اب یہ ساؤتھ افریقہ کے لیے اگلی جو سیریز ہوگی وہ ساؤتھ افریقہ میں ہوگی، اور ساؤتھ افریقہ میں ہی ہوگی اس سال کے آخر میں، اور یا 25 میں جو ہے وہ 25 کے پہلے مہینے میں ہوگی۔ اس کے بعد پھر نیوزی لینڈ ویسٹ انڈیز آئے گی پاکستان میں۔ یہ صرف 4 میچز ٹیسٹ سیریز بچے ہوئے ہیں WTC کے، پاکستان کو یہ کھیلنے ہیں۔ لیکن اب پاکستان کی دن بدن جو رینکنگ پوزیشن تھی وہ آگے آتی دکھائی دے رہی ہے، ابھی 7ویں نمبر پہ پہنچ گئے، پہلے 9 تھے، پھر جو ہے نا 8 پہ، اب 7ویں نمبر پر پہنچ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں تو دوسری طرف انڈیا اور نیوزی لینڈ کا میچ چل رہا تھا، تو نیوزی لینڈ نے انڈیا کو بری طرح سے ٹیسٹ سیریز میں شکست دے دی ہے۔ انڈیا کا غرور ٹوٹا، جو 18 سیریز اپنے 2012 سے لے کے 2024 میں، یہ پہلی 24 تک انڈیا نے پہلی ہوم سیریز گوا دی ہے۔ انڈیا اب کا غرور جو ہے وہ خاک میں ملا دیا ہے نیوزی لینڈ نے، کیونکہ تو انڈیا اس کو اپنے ہوم سیریز میں یا تو ڈرا کرا دیتا تھا، یا ہارنے نہیں دے رہا، یا جیت جاتا تھا۔ لیکن اس بار نیوزی لینڈ نے انڈیا کو بتا دیا کہ ہم بھی جیت سکتے ہیں، تقریباً آلموسٹ 4000 دن کے بعد انڈیا نے ٹیسٹ سیریز اپنے گھر میں گوا دی ہے۔ اس کے علاوہ آج ہم بات کریں تو آج ایشیا ایمرجنگ کپ کا فائنل ہوگا۔ فائنل کن کے درمیان ہوگا سری لنکا اور افغانستان
श्री लंका ने पाकिस्तान को पछाड़ा था और अफगानिस्तान ने इंडिया की IPL के टैलेंट को रौंद डाला। 206 रन का बड़ा टारगेट दिया था जिसमें 186 रन तक पहुंचे। 20 ये अफगानिस्तान ये मैच जीतकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, इस चैनल को फॉलो करें और सपोर्ट करें हमें।